بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ظالم فرعون سے پیدائش موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں بھی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوس سے کام لیتے ہیں۔ فرعون، جس کا اصل نام مغصب بن ولید بن ریحان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں مختبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کی اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروغی دے ڈالی۔ چند عرصے بعد وزیر مصروفات آ گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ معاف بھی کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دے دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہار سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف و یعقوب کو ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال عرصے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ جن کاموں کو برا کردانا چاہتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے۔ جب دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراعات سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی، انہی میں ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیداری ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک و میراث و نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کو مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظالم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائے۔
ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر نو مولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہے، اپنی قوم کو ارض موعود میں پہنچانے والے۔ آپ خدا کے بہت برگزیدہ نبی تھے۔ یہودی آپ کو اپنے مذہب کا پیشوا اور بانی مانتے ہیں۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ جب جوان ہوئے تو ایک دن کسی مصری کو دیکھا ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک بوسہ دیا جس سے وہ ہلاک ہوا۔ یہ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے سپاہی بھیجے، ادھر ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا اور 11 سال تک ان کی بکریاں چرائی۔ واپسی پر طور کا واقعہ پیش آیا۔ آپ معجزات لے کر فرعون کے پاس آئے، خدا کا پیغام دیا مگر وہ نہ مانا۔ آخر آپ اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے۔ فرعون آپ کا تعاقب کرتا ہوا اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ عبد الرحمن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر کلادار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی، پھر آ کر سلام علیک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ بولا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے خدا تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا مرتبہ، آپ کی منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ کہا کہ اس سے اولاد آدم علیہ السلام کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ جواب دیا جب آدمی اپنے ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کے ہمراہ ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسری، جو صدقہ نکال کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور یہ کام بذات خود کرتا ہوں، اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا اے افسوس، موسیٰ نے وہ باتیں جان لی جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ
آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔